السلام علیکم ناظرین، میں ہوں عمران حیات اور آپ دیکھ رہے ہیں ڈی جی قوم۔ آج آپ کی ملاقات کروائیں گے راولپنڈی کی مشہور سیاسی اور سماجی شخصیت جو کسی تعارف کے محتاج نہیں، راولپنڈی یو سی آرٹ کے چیئرمین راجہ مقصود حسین صاحب۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ راجہ صاحب، سب سے پہلے ہم آپ سے جاننا چاہیں گے کہ آپ نے اپنے سیاسی کیریئر کا آغاز کب اور کیسے کیا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں نے سیاسی کیریئر کا آغاز جو ہے وہ 2001 میں جب پرویز مشرف کی گورنمنٹ آئی تو انہوں نے بلدیاتی الیکشن کرائے، تو اس میں میرے ایک اسکول کے اکاؤنٹنٹ تھے، راجہ آزاد صاحب ان کا نام ہے، وہ میرے پیچھے پڑ گئے کہ آپ راج صاحب آپ الیکشن لڑیں۔ تو میں نے بے شمار انہیں کہا کہ میں اس نئی سیاست میں آنا چاہتا، تو انہوں نے کہا نہیں، آپ سے بہتر مجھے کوئی نہیں لگ رہا فوجی کالونی میں کہ آپ آئیں اور ان لوگوں کے لیے کام کے لیے۔ تو وہ مجھے زبردستی کچہری لے گئے اور ہم نے جا کے وہاں کاغذ جمع کرا کے آ گئے، اور سیٹ کون سی تھی؟ میں وہاں لیبر کونسل کے کاغذ جمع کرا کے آ گئے۔ صحیح، مطلب بورڈ گراؤنڈ سے آپ نے سٹارٹ کیا؟ اور لیبر کونسل کا الیکشن کے لیے میں کاغذ جمع کرا کے آ گیا، اور اس کے بعد پھر جب الیکشن ہوا تو اللہ نے مجھے عزت دے دی۔ ان لوگوں کی مہربانی تھی، یہ فوجی کالونی کے لوگوں کی مہربانی تھی کہ مجھے انہوں نے لیبر کونسلر منتخب کر لیا۔ صحیح۔ تو پھر اسی عرصے میں 5 سال میں لوگوں کے کام کرتا رہا، چھوٹے موٹے جو کام مجھ سے ہوئے وہ میں کرتا رہا۔ تو اسی طرح وہ سفر جاری تھا، چل رہا تھا، تو ساتھ ہی 5 سال کے بعد پھر الیکشن آ گئے۔ صحیح۔ تو پھر دوستوں نے اصرار کیا کہ آپ جنرل کونسل پہ آ جائیں، اور اس وقت بشیر ناظم تھا اور اشتیاق گل نائب ناظم تھا، اور میں ان کے ساتھ جنرل کونسل آ گیا۔ تو پھر اللہ نے بڑا کرم کیا، پھر ان لوگوں کی مہربانی کہ پھر میں جنرل کونسل منتخب ہو گیا، اور پھر 5 سال میں وہ کام کرتا رہا۔ چھوٹے موٹے کام جو میرے بس میں تھے، جو بھی تھا، میں وہ اپنے لوگوں کے لیے، عوام کے لیے، اپنی یو سی کے لوگوں کے لیے میں کام کرتا رہا۔ پھر اسی دوران جب ہم وہ ادارے ختم ہو گئے، گورنمنٹ ان کی چلی گئی، پھر بلدیاتی ادارے کام کرنا ہی چھوڑ دیا، تو پھر ہم اسی طرح لوگوں کے کام کرتے رہے۔ جو بھی ہمارے پاس اس دوران جب ہم کسی عہدے پہ نہیں بھی تھے تو پھر بھی ہم لوگوں کے کام چھوٹے موٹے جو ہمارے بس میں تھے وہ ہم کرتے رہے۔ پھر اس طرح بلدیاتی جب سپریم کورٹ کے آرڈر سے بلدیاتی الیکشن کا ہو گیا، تو پھر اللہ پاک کا کرم تھا کہ میں نے اپلائی کیا چیئرمین کے لیے، میں پھر چیئرمین کے لیے آ گیا۔ تو جب چیئرمین کے لیے آیا تو پھر میں نے ٹکٹ اپلائی کر دیا پاکستان مسلم لیگ نون کے پلیٹ فارم سے، اور جو پیچھے جو عرصہ تھا وہ میں اپنے پارٹی کے ساتھ جو وابستگی تھی، جو میں کام کر سکتا تھا پارٹی کے ایک چھوٹا سا ورکر ہونے کے ناطے، وہ میں کرتا رہا۔ اور اس کے صلے میں تو میرے جو ہمارے پنڈی کے قائدین ہیں، جس میں حنیف باسی صاحب ہیں، سردار نسیم خان صاحب ہیں، حاجی پرویز صاحب ہیں، طاہرہ اورنگزیب صاحبہ ہیں، اسی طرح سارے جو پنڈی کی ایک ہماری قیادت ہے، اس نے مجھے پاکستان مسلم لیگ نون کے ٹکٹ سے نوازا۔ پھر میں چیئرمین کا الیکشن لڑا۔ یہ 2015 کی بات؟ یہ 2015 کی بات۔ صحیح۔ 2015 میں پھر میں چیئرمین منتخب ہو گیا، اور اللہ کا کرم ہے کہ ابھی بھی چیئرمین ہی ہوں ماشاءاللہ۔ اور بس یہ اس طرح میرے سیاست کا آغاز ہوا۔ میں پہلے لیبر کونسلر، پھر جنرل کونسلر، پھر چیئرمین کے لیے پاکستان مسلم لیگ نون کے ٹکٹ سے میں نے پھر الیکشن لڑا۔ اچھا راجہ صاحب، آپ بیسیکلی تو کشمیر سے تعلق رکھتے ہیں، تو آپ نے راولپنڈی کو کیوں چنا کہ یہاں سے آپ نے سیاسی کیریئر کا آغاز کیا، یا یہاں سے سیاست کیوں شروع کی؟ بیسیکلی بات یہ ہے کہ میں تو کشمیر سے اپنی محنت مزدوری کے لیے پاکستان آیا تھا۔ صحیح۔ تو جب یہاں آیا ہوں تو آ کے یہاں محنت مزدوری کی، جو بھی مجھ سے ہو سکا میں اپنے ذات کے لیے، اپنے ماں باپ کے لیے، اپنی ماؤں کے لیے، بچوں بھائیوں کے لیے جو مجھ سے ہوا۔ میں تو آیا تو بیسیکلی یہاں کو سیاست کرنے تو تھا نہیں، میں تو ایک پاکستان آیا تھا، ایک روزگار کے لیے آیا تھا۔ تو جب یہاں فوجی کالونی میں جب میں یہاں آیا تو یہ اس وقت کوئی چیز یہاں اس جگہ نہیں تھی،
تو پھر یہاں ہمارے کچھ بزرگ ہیں جن میں صوبدار اسلم صاحب ہیں، اسی طرح اشتیاق نائب ناظم کے والد تھے، یہ کچھ 4-5 لوگ آرمی سے وابستہ تھے، تو ریٹائر ہو کے انہوں نے یہاں آ کے کوئی چھوٹی چھوٹی جگہ لے کے تو یہاں گھر بنائے۔ تو پھر ان کے لیے یہ سب سے بڑی پرابلم تھی کہ ان کا کوئی سی جگہ یہاں بجلی تک نہیں تھی، بجلی کے پول نہیں تھے، کچھ دنیا کی چیز یہاں گلیاں گلیاں کچھ بھی نہیں تھا۔ تو انہوں نے آپس میں مل کے تو کہا جی ہم فوجی ہیں، تو انہوں نے اس فوجی کالونی کا نام رکھا کہ فوجی کالونی نام رکھ کے، تو انہوں نے پہلی درخواست جو وپٹا میں دی تھی وہ فوجی کالونی نام رکھ کے دی تھی کہ اس میں ہمیں ایک پول مل جائے۔ تو اس طرح اس کا نام فوجی کالونی پڑا۔ کس طرح اس کا نام فوجی کالونی پڑا؟ تو جب فوجی کالونی پڑا تو میں ادھر ہی تھا، اور اس وقت سے پھر میں نے یہاں اپنا کام وغیرہ، یہ بڑی پرانی بات ہے، یہ کو آج کی بات تو ہے نہیں، یہ 78-79 کی 77-78 کی بات ہے۔ تو اس وقت یہاں جب میں آیا تھا تو یہ پیردائی اڈا بھی نہیں تھا۔ اچھا، یہ بات یہ پیردائی اڈا اس وقت لیاقت باغ میں ہوتا تھا، یہ سن 76 میں اڈا جو ہے نا یہ بنا ہے، صحیح، سن 76 میں اس اڈے کا آغاز ہوا۔ تو اس وقت عجیب لگتا تھا جب یہ اڈا یہاں بنا، اڈا شفٹ ہوا، تو یہاں بسوں کی اتنے ہرن ہوتے تھے کہ ہم یہاں کو چند گھر ہوتے تھے وہ سو نہیں سکتے تھے۔ صحیح صحیح۔ تو آج تو الحمدللہ یہ ان بزرگوں کا نام رکھا ہوا، یہ اتنا پھلا پھولا ہے کہ آج فوجی کالونی جیسی گنجان آبادی کسی شہر میں نہیں ہے۔ تو اس طرح میں یہاں اپنے ماموں کے پاس آیا تھا، بچپن میں یہاں آ گیا تھا، تو پھر یہاں سے ہی آغاز ہوا، آہستہ آہستہ پھر اللہ نے مجھے اسٹیبلش کیا، پھر مختلف سیٹوں پہ رہا، مختلف جگہ پہ آیا۔ تو یہ پنڈی آپ کہہ رہے ہیں کہ سیاست کو آپ نے کس طرح محور بنایا، بیسیکلی میں تو سیاست کے لیے تو نہیں آیا تھا، میں تو ایک اپنے ماں باپ کے لیے، اپنے لیے روزگار ڈھونڈنے آیا تھا، اور پھر یہ اللہ نے، یہ اس اللہ کا کرم تھا، ماں کی دعائیں تھی کہ آج اسی فوجی کالونی سے پھر مجھے جو ہے نا وہ رزق بھی ملا، عزت بھی ملی، پھر ہر مقام پہ مجھے پہنچنے کے لیے ان لوگوں کی بڑی مہربانی تھی۔ جب میں اسکول کھولا تو اس وقت بھی ان لوگوں کی میرے ساتھ محبت تھی کہ وہ بچے، یہاں اسکول کوئی نہیں تھا، گورنمنٹ اسکول تو یہاں ہے ہی نہیں تھا، پرائیویٹ اسکول کا میں نے آغاز کیا، اس میں پھر ان لوگوں کی مہربانی، یہ بچے لے کے آئے، پھر وہ داخل کرائے، پھر میں وہ ادارہ چلاتا رہا۔ تو اسی طرح پھر یہ سلسلہ جاری رہا، اور آہستہ آہستہ پھر میں لیبر کونسلر، پھر جنرل کونسلر، پھر چیئرمین تک میں آن پہنچا ہوں۔ پھر اسی طرح اسی دوران میں نے مختلف جموں کشمیر حوثی سوسائٹی کے بھی میں نے 3 الیکشن لڑے ہیں، 3 ٹرن آؤٹ میں وہ رہا ہوں، 9 سال رہا ہوں 3 ٹرن آؤٹ میں۔ تو یہ اس سارا میرے اللہ کے کرم کے بعد میری ماؤں کی دعائیں تھی، بزرگوں کی دعائیں تھیں، جن کی وجہ سے یہ مجھے پنڈی میں آ کے، آپ کے سوال میں کہ پنڈی میں سیاست شروع کی، تو بیسیکلی سیاست جو آپ کہہ رہے ہیں، میرا پیچھے جو کزن ہے وہ بھی وزیر بلدیات آزاد کشمیر میں ہے، میرا بھائی ہے دوسرا ادھر کھنہ ترلائی میں، وہ پاکستان مسلم لیگ نون کے ٹکٹ سے نائب ناظم ہے، وائس چیئرمین ہے۔ اسی طرح میرا اس کے بعد تایازاد بھائی ہے راجہ اورنگزیب، جو وہ مسلم کانفرنس ضلع اسلام آباد کا صدر ہے۔ تو وہ اس طرح ہمارا سیاست سے کچھ تعلق پیچھے سے بھی تھا، اور پھر جہاں آئے تو وہ سیاسی جراثیم تو تھے، تو پھر وہ ایکٹیو ہو گئے یہاں آ کے۔ راجہ صاحب، آپ 2015 میں یہاں چیئرمین منتخب ہوئے، اور ابھی تک ماشاءاللہ UC8 کے چیئرمین ہیں، تو تھوڑا سا بتائیں گے کہ اس دوران آپ نے کون کون سے علاقے کی فلاح و بہبود کے لیے کام کیے، اور پھر اس طرف آئیں گے کہ کون کون سی ہمیں ضرورتیں ہیں جو رہ گئی ہیں، پھر اس کو بعد میں ڈسکس کریں گے۔ اصل میں نے جب 2015 میں چیئرمین بنا تو 1 سال تک تو ہمارا میئر نہیں بنا، تو 1 سال تو ہمارا ویسے وہ خراب ہو گیا، اور اس میں ہم کوئی کام نہیں کرا سکے، چیئرمین کوئی یونین کونسل کے دفتر ہم نہیں شفٹ کر سکے، کچھ نہیں ہوا۔ تو اسی دوران پھر اللہ نے کیا کہ 1 سال کے بعد جو ہے جا کے وہ ہمارا میئر آیا، تو پھر ہم بھی ایکٹیو ہوئے، پھر ہم نے بھی کارپوریشن جانا شروع کیا، وہاں اجلاس وغیرہ ہوئے۔ اس میں 1.5 سال ہی گزرا تھا، تو اس 1.5 سال میں نے سب سے پہلے تو میں آپ کو بات بتاؤں کہ میرے علاقے کا سب سے بڑا پرابلم یہ تھا کہ جب بھی کوئی تھوڑی سی بارش بھی ہوتی تھی تو میری نیچے والی آبادی جو ہے وہ سارے کی ساری پانی میں ڈوب جاتی تھی، اور لوگوں کا جو حال ہوتا تھا، لوگ روتے تھے۔
تو وہ پرابلم وہاں یہ تھی کہ جب لیئی کے اوپر جو پل بنے ہوئے تھے، 3 پل تھے ہمارے، وہ اب لیئی میں ڈوب چکے تھے کہ جو بھی پانی آتا تھا، جو چیز آتی تھی اس کے ساتھ رکاوٹ ہوتی تھی تو پانی گلیوں میں آ جاتا تھا۔ تو سب سے پہلے تو میں نے وہ 3 پل جو ہے نا وہ لیئی سے اٹھا کے اوپر کیے، اور آج بھی الحمدللہ اس میں ایک بات ہے کہ آج کتنی بارشیں ہو رہی ہیں جب سے وہ پل بنے ہوئے ہیں، میرا کوئی بندہ ڈوبا نہیں ماشاءاللہ، میرے جتنے بھی لوگ صحیح وہاں لیئی کے ساتھ ساتھ جو میرے لوگوں کے گھر ہیں، وہ ایک بھی بندہ مجھے وہ پل بننے کے بعد جو ہے نا وہ ان کا مجھے نہیں خبر ہے کہ کوئی پانی گلیوں میں آیا یا پانی وہ گھر ڈوبا ہے۔ تو سب سے 1.5 سال میں تو میں نے یہ کیا۔ اس کے بعد تو میں نے فوری طور پہ جو ہے نا میں نے یہ 1.25 کروڑ روپے کی سیوریج منظور کرائی۔ وہ سیوریج ڈالنے کا میرا مطلب یہ تھا کہ میں پوری یو سی یو میں سب سے اچھی، میں اپنی یونین کونسل کو ماڈل یونین کونسل بنانا چاہتا تھا۔ صحیح۔ کیوں؟ اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ میری واحد یونین کونسل فوجی کالونی ہے کہ جس میں کوئی گلی 25 فٹ 20 فٹ 30 فٹ سے کم نہیں ہے۔ باقی یونین کونسلوں میں 8 فٹ 10 فٹ 15 فٹ کی گلیاں ہیں، تو وہ اتنی اچھی نہیں لگتی جتنی ہماری فوجی کالونی کی گلیاں ہیں، کیونکہ کشادہ گلیاں ہیں۔ اور اس میں ہمیں سیوریج کی سب سے مین پرابلم، کیونکہ ڈریننگ تو ہے نہیں کہیں کہ جو ہے نا وہ سارے گٹر گھروں میں ہی ہیں، تو وہ گھر میں بھی سارا پانی بور آگے پیچھے نالیاں وہ پرابلم تھی۔ تو میں نے سوچا کہ میں اس کی مین سیوریج لائن یہاں بچھا دوں، اور اس کے بعد پھر آہستہ آہستہ میں گلیوں کی لائنیں جو ہیں وہ سیوریج میں ڈالتا رہوں گا، اور یہ میری یو سی کم از کم کل میں یہ کہنے کے لیے تیار ہوں کہ میری یو سی پوری میں سیوریج پڑی ہوئی ہے۔ تو وہ بدقسمتی سے جب میں سیوریج ڈالی تو 1.5 سال کمپلیٹ ہوا، تو بے شمار اسکیمیں میں نے دی ہوئی تھی، اور اس 1.5 سال کے اندر میں نے یہ کام کیا کہ پانی کا بہت پرابلم پورے ڈسٹرکٹ میں، پورے ضلع میں پرابلم ہے پانی کا، مگر یہ ہے کہ میں نے اپنی یو سی کے لیے جو ہے نا ٹیوب ویل بور کرائے تو وہ پانی نہیں آ رہا۔ تو پھر میں چک شہزاد کی ایک لائن جو ہے وہ میں پیرودائی قبرستان کے راستے پیرودائی اڈے پہ لے کے آیا ہوں، اور اڈے میں آ کے میں نے اس کا ایک اوور ہیڈ ٹینک بنوایا، ایک سیپریٹ ٹینک بنوایا، اور وہاں سے لائن میں فوجی کالونی کو لے کے آیا ہوں۔ چک شہزاد کا پانی میں فوجی کالونی میں تک پہنچایا۔ تو وہ کام ابھی جاری تھے، ہماری اسکیمیں جا ہی رہی تھی، کام بے شمار ہونے والے تھے۔ تو بدقسمتی سے جب پنجاب گورنمنٹ آئی تو اس نے ہمیں میئر کو، چیئرمینوں کو معطل کر دیا، فارغ کر دیا، تو ہم وہاں کے وہاں ہی رہ گئے۔ جتنی اسکیمیں تھی، جو کام تھے وہ وہاں ہی درمیان میں روک کی چکے۔ تو اب سپریم کورٹ نے ہمیں بحال کیا، تو جب بحال کیا تو 6 مہینے پہلے انہوں نے بحال کیا، تو انہوں نے ہمیں جا کے 2 مہینے کہتے ہیں کہ اب آپ چیئرمین بن جائیں اور اب آپ یو سی کا چارج لے لیں۔ مجھے آپ یہ بتائیں کہ اب اس 2 مہینے میں ہم اپنے علاقے کے لیے کیا کر سکتے ہیں؟ کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ 2-2.5 سال تو ہمارے انہوں نے ضائع کر دیے۔ اگر وہ سال پہلے ضائع ہو گیا، 2 سال انہوں نے ضائع کر دیے، پیچھے ہمارے پاس بچا ہی کیا تھا؟ بچا ہی 1.5 سال ہے۔ تو 1.5 سال میں جو ہم کر سکے تھے اپنے علاقے کے لیے، میں بائی گاڈ آپ کو یہ بڑے وسوس سے کہہ رہا ہوں کہ میری جو خواہش تھی، میری اپنی یہ دلی خواہش تھی کہ اس علاقے سے مجھے اللہ نے بڑا کچھ دیا ہے، عزت دی ہے، رزق دیا ہے، تو ایک بڑا مقام مجھے ملا ہے، تو میں کم از کم اس میں کوئی ایک یاد چھوڑ دوں، کیونکہ فوجی کالونی کے لوگوں نے مجھے 3 مرتبہ یہاں سلیکٹ کیا ہے، اور یہ بڑی بات ہے، میرے لیے بڑی بات ہے کہ یہ اللہ کا کرم تھا اور ان لوگوں کی مہربانی کی وجہ سے۔ تو میں 3 دفعہ لیبر کونسلر کہاں اور پھر اسی علاقے کا چیئرمین کہاں، تو یہ میرے لیے بڑی بات تھی۔ تو اسی طرح اب بھی میں کوشش میں ہوں کہ میں اپنے علاقے کے لیے کچھ کر لوں، مگر بیڈ لک، بدقسمتی ہماری یہ تھی کہ اب ہم نہ کوئی کام کرنے کے لیے، نہ ہمارے پاس کوئی فنڈ ہے، نہ کوئی اوپر افسر ہمارا سنتا۔ جب ہم معطل ہی ہو گئے، انہوں نے یہاں کم ظرفی کا عالم یہ تھا کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے ہیں کہ جو ہمارے یونین کونسل کے باہر وہاں چیئرمین کا نام لکھا ہوا تھا، وائس چیئرمین کا نام لکھا ہوا تھا، انہوں نے اس کے اوپر رنگ مار دیا۔ تو جب کسی کے نام کے اوپر بھی انہوں کو ہمارے چیئرمینوں کے نام پسند نہیں تھے، تو کام ہم کہاں سے کراتے؟ خیر راجہ صاحب، یہ بے شک نام مٹا دیے جائیں لیکن دلوں پہ لکھے ہوتے ہیں، اور وہ لوگوں کو پتہ ہوتا ہے، لوگوں کے دلوں پہ اوپر ہمارا نام لکھے ہوئے ہیں۔ اور الحمدللہ یہ دیکھیں میاں صاحب کے نام جو ہے نا، لوگوں کے دلوں کے اوپر میاں صاحب راج کرتے ہیں۔
میاں صاحب جو ہے نا وہ لوگوں کے دل کے اوپر راج کرتے ہیں، یہ بات نہیں ہے کسی کے اتنا کچھ کرنے کے بعد بھی آج بھی لوگ میاں صاحب کے شدائی ہیں یا نہیں ہیں؟ مجھے آپ ہی بتائیں، آپ اس فیلڈ میں ہیں اور الحمدللہ آج بھی میاں صاحب کے جو ہے نا ماننے والے ہیں۔ اچھا، یہاں میں ایک اور رائے صاحب آپ سے سوال کرنا چاہوں گا کہ آپ کے ماشاءاللہ کام ہیں جو نظر آ رہے ہیں، جنہیں تردید نہیں کی جا سکتی، چھپایا نہیں جا سکتا، لیکن ایک جو بہت بڑی پرابلم ہمارے اس UC8 کی ہے کہ یہاں سرکاری سکول نہ لڑکیوں کا ہے نہ لڑکوں کا ہے، اور بہت ہی میں متوسط بھی نہیں بلکہ شاید مڈل کلاس سے بھی نیچے کے لوگ یہاں رہ رہے ہیں جو پرائیویٹ سکول افورڈ نہیں کر سکتے۔ میں اس کی اس طرح آپ کو بات سمجھا دوں کہ یہاں بیڈ لک ہے، بدقسمتی سمجھ لیں کہ فوجی کالونی میں 1 انچ زمین جو ہے وہ کوئی گورنمنٹ کی یہاں نہیں ہے۔ اکثر ہوتا یہ ہے کہ گورنمنٹ بلڈنگ بنانے کے لیے تو پیسے دے دیتی ہے، مگر کسی جگہ وہ پرچیز کر کے کسی کی جگہ سکول نہیں بناتی۔ صحیح، سکول، کالج، یہ چیزیں وہ زمین پرچیز کر کے نہیں بناتی۔ یہ ہمارے لیے بیڈ لک تھی، نہیں تو اگر یہاں کوئی جگہ اس طرح کی ہوتی تو میں یہ دعوے سے کہہ رہا ہوں کہ میں کسی نہ کسی جگہ سے اس سکول کے لیے فنڈ لے آتا اور سکول بنا لیتا، مگر یہاں جگہ ہی کوئی نہیں ہے۔ یہاں جگہ نہ ہونے کی وجہ سے یہ چیزیں ہم سے رہ گئی ہیں۔ ایک MC کا سکول ہے چھوٹا سا، یہ بھی ایک پرچیز کر کے کسی نے جگہ جو ہے نا اس وقت دی تھی، اور اس پہ گورنمنٹ کا فنڈ تھا، وہ پرائمری سکول ادھر ہے۔ تو یہ تو ہماری بیڈ لک ہے صرف کہ یہاں کو گورنمنٹ کی جگہ نہیں ہے، جس کی وجہ سے ہمارے لوگ بھی محروم رہ گئے ہیں، ہمارے بچیاں بھی محروم رہ رہی ہیں، اور یہاں آپ گورنمنٹ کی بات کرتے ہیں، آپ افورڈ نہیں کر سکتے۔ مجھے آپ یہ بتائیں، میں آپ سے پوچھ رہا ہوں کہ آپ کس طرح سروائیول کر رہے ہیں؟ آپ بجلی کا بل دے رہے ہیں، کس طرح مشکل سے دے رہے ہیں، آپ بچوں کی فیسیں دے رہے ہیں، مجبوری ہے۔ آج حالات تو یہ ہیں، حالات تو یہ ہیں کہ سویت پوش حکومت تو بالکل ہی پس کے رہ گیا ہے۔ صحیح کہہ رہے ہیں، سمجھیں گے؟ تو بات یہ ہے کہ حالات تو سمجھ نہیں آ رہی کہ اللہ ہی ہے وہ پورا کرنے والا ہے، باقی ادروائز تو گورنمنٹ کا تو اللہ ہی حافظ۔ رائے صاحب، مہنگائی کے بہت برے حالات چل رہے ہیں، تو اس بارے میں کیا کہتے ہیں؟ کوئی آثار نظر آ رہے ہیں ریلیف کے یا؟ دیکھیں جی، میں ایک بات آپ کو بتاؤں کہ مہنگائی اس قدر ہو چکی ہے کہ اب کوئی آدمی سروائیول کرنے کے لیے اس کے پاس سکت ہی نہیں رہی کہ وہ اس مہنگائی کو کنٹرول کر سکے کہ میں اپنے گھر کا بجٹ کس طرح بنا سکوں۔ کوئی بھی بندہ جو ہے وہ گھر کا بجٹ بنانے کے لیے اس کے پاس سکت ہی نہیں ہے۔ آپ مجھے یہ بتائیں کہ 126 دن کے دھرنے میں یہی عمران خان صاحب بلو کو جلایا کرتے تھے، اور وہاں سٹیج پہ کہا کرتے تھے کہ جب پٹرول مہنگا ہوتا ہے تو اوپر سے کرپشن ہوتی ہے، تو گیس مہنگی ہو جائے تو کرپشن ہوتی ہے، تیل مہنگا ہو جائے تو کرپشن اوپر والے کرتے ہیں۔ تو اب ان سے پوچھا جائے کہ وہ کون سا آلہ تھا آپ کے پاس کہ جو کہہ رہے تھے کہ اوپر والے کرپشن کرتے ہیں؟ اب کون کرتا ہے کرپشن؟ اب تو ان سے تو کوئی نہیں ہے کرپشن کرنے والا، اور ان لوگوں کے اوپر خدا را کوئی رحم کیا جائے۔ آج چینی 55 روپے کلو تھی، 160 روپے کلو مل رہی ہے۔ آٹا کہاں، چینی کہاں، تیل کہاں؟ مثلا اکثر یہ اب باہر سے جو چیزیں آنے والی ہیں وہ تو ٹھیک ہے، ان پہ وہ جو پاکستان میں پیدا ہونے والی چیزیں ان کو کیا ہوا، ان کے اوپر کنٹرول کیوں نہیں کر رہے؟ بیسکلی پرابلم یہ ہے کہ پرائز کنٹرول پہ ان کا کوئی کنٹرول نہیں ہے۔ یہ اگر یہ ایک بڑی بات ہے، پاکستان میں جو چیز مہنگی ہوتی ہے نا، وہ اگر پیچھے سے سستی بھی ہو جائے تو آگے دکاندار کے پاس کوئی بندہ پوچھنے والا ہی نہیں ہے کہ اس کو سستی کی ہے یا مہنگی کی ہے۔ بیسکلی ان کا پرابلم ہے، ایڈمنسٹریٹر پرابلم ہے، ان کے پاس کوئی بندے ہی نہیں ہیں جو بندے جا کے ان ساری چیزوں کو کنٹرول کریں۔ بیوروکریسی ان کا کام کر نہیں رہی ہے، تو یہ ساری پرابلم آ رہی ہے، جس کی وجہ سے مہنگائی کی ریشو اتنی زیادہ ہو چکی ہے کہ سفید پوش بندہ نہ کسی کے آگے ہاتھ پھیلا سکتا ہے اور نہ کسی سے کچھ مانگ سکتا ہے۔ وہ چپ کر کے چادر میں منہ لپیٹ کے رو ہی رہا ہے، وہ ان کو بددعائیں دے رہا ہے، اور کیا کر سکتا ہے؟ اس کے پاس ہے کیا وہ بددعا کے علاوہ؟ نہ وہ صبح بچے اٹھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ باپ ہمارا مزدوری پہ گیا ہوا ہے، شام کو کچھ لے کے آئے گا تو ہم کھائیں گے۔ خدا کی قسم جب واپس آتا ہے تو وہ بھی رو رہا ہوتا ہے، تو آگے بچے ایسے بیٹھے ہوتے ہیں۔ اور یہی پوزیشن ہے کہ آج بچوں کو لے کے اسمبلی ہال کے سامنے لوگ بھیجنے کے لیے تیار ہو گئے۔ تو یہ کون ہے؟ وہ حضرت عمر فاروق کا دور تھا کہ جب کتا بھی دریا کے پر بھوکا ہوگا تو ذمہ دار کون ہوگا؟ حکمران ہوگا۔ تو آج باتیں کر رہے ہیں
مدینے کی ریاست کی اور بندے مر رہے ہیں اور اسمبلی ہال کے سامنے جا کے بچے بیچ رہے ہیں لوگ, تو یہ مدینے کی ریاست یہ تو نہیں ہے, عمر فاروق کا دور یہ تو نہیں ہے. مجھے بتائیں نا, آپ بتائیں, آپ گھر اپنا گھر سروائیول کر رہے ہیں, کون سا آدمی ہے؟ میں کہہ رہا ہوں کہ بہت مشکل ہو رہا ہے اس وقت. بندہ اس وقت اس مہنگائی کی چکی سے بچا ہوا ہے. ہر آدمی, کاروباری دیکھیں, تاجر دیکھیں, غریب دیکھیں, جو رات کو صبح کماتا ہے شام کو کھاتا ہے, اس کو دیکھیں, ہر آدمی پریشان ہے. اور وہ بدعا نہیں دے گا تو کیا کرے گا؟ مجھے یہ بتائیں. آج لوگ کہتے ہیں نا وہ پہلے والے کھاتے تھے. جی وہ کھاتے تھے تو دیتے بھی تو کسی کو تھے نا. یہ مہنگائی کا حال تو نہیں تھا نا, یہ مہنگائی کا حال نہیں تھا. تو پھر 3 سال میں آپ نے خالی پکڑ دوں گا, مار دوں گا, یہی کیا کہ ملک کے لیے, لوگوں کے لیے کیا کیا؟ لوگ تو یہ سوال کرتے ہیں کہ آج ہمارے لیے کیا کیا آپ لوگوں نے؟ آپ جو مرضی کریں, کسی کو مار دیں, بند کر دیں, جیلوں میں بند کر دیں. ان کے جیل میں بند کرنے کے بعد ان کے لیے روٹی ملے گی؟ ان کا بجلی کا بل کوئی دے گا؟ ان کا گیس کا بل کوئی دے گا؟ بچوں کی فیسیں کون دے گا؟ آج کل بچہ پڑھانا کوئی آسان بات ہے؟ غریب آدمی تو سوچ بھی نہیں سکتا کہ میرا بچہ کو تعلیم حاصل کر لے گا. کیوں کہ وہ اس کو روٹی کا پڑا ہوا ہے, وہ بچوں کا پیٹ بھرے, کتابیں خریدے, اسکولوں کی فیسیں دے, کہاں جائے گا؟ یہ حالات ہمارے ملک کے ہو چکے ہیں. تو میں دعائی کرتا ہوں کہ اللہ پاک ہمارے لوگوں پہ یہ اسلام کے نام کے اوپر بنا ہوا ہے, انشاءاللہ کوئی نہ کوئی آئے گا اس کو سدھار لے گا انشاءاللہ. اللہ خیر. اچھا راجہ صاحب, ایک دفعہ ہم نے سنا تھا کہ آپ ڈپٹی میئر کے لیے بھی جا رہے ہیں. ہمیں تو بڑی اس پہ خوشی ہوئی تھی, لیکن وہ ڈپٹی میئر کی جو بات ہے وہ اس طرح ہے کہ جب میں چیئرمین بنا تو میرے دوست تھے گل خان محمد صاحب, تو انہوں نے کہا نہیں راج صاحب آپ ڈپٹی میئر کے لیے بھی کاغذ جمع کریں. صحیح. لیکن میں نے کہا سر نہیں, انہوں نے کہا نہیں ہم لاہور چلتے ہیں اور جا کے کاغذ جمع کرا کے آتے ہیں. ڈپٹی میئر کا بھی میں کینڈیڈیٹ بنا. مطلب ہمیں تو خوشی ہوتی کہ ہمارے ایریا کا ڈپٹی میئر ہوتا, مگر یہ بھی ہے کہ جو بنے بھی ہیں وہ بھی ہمارے ہی ہیں, وہ بھی ہم سے ہی ہیں. بالکل ٹھیک. ہمارے سردار نسیم خان صاحب ہیں, میں بائی گاٹ لوگ کسی کو کہتے ہیں نا کسی کی خوشامد کرتا ہے, میں خوشامد نہیں کر رہا ہوں. واقعی جو ایک اچھا انسان ہے, صحیح, واقعی جو ایک اچھا انسان ہے کہ وہ چاہتا ہے کہ میں اپنے لوگوں کے لیے کام کروں, شہر کے لیے کام کروں. تو اسی طرح نہیں باسی صاحب ہیں, مشکیل وان صاحب ہیں, کون سا ہمارے جتنے بھی لوگ ایک اچھا گروپ ہے پنڈی کا, اچھا وہ کام کرنا چاہتے ہیں. مگر بدقسمتی سے اب 3 سال میں ہر آدمی اپنے کیسوں سے جان نہیں چھوٹ رہی, ہر آدمی کیسوں میں پھنسا ہوا ہے. تو کام کیا کرے گا؟ اچھا وقت آئے گا انشاءاللہ. تو انشاءاللہ میں یہ اللہ کے حضور دعا ہے کہ ایک وقت ان لوگوں کے لیے آئے کہ پھر اس ملک کی ترقی ہو, پھر اس ملک میں روزگار آئے, پھر اس ملک میں ایک دفعہ ریل پیل ہو لوگوں کے یہ پریشانی میں جو لوگ مبتلا ہیں. اللہ پاک ہم سب کی پریشانیاں دور کرے. تو یہی دعا ہے ہماری کہ یہ ساری چیزیں لوگوں کے, بہت دنیا پریشان. اچھا راجہ صاحب, یہاں ایک اور ہمارے جو نوجوان, خاص طور پہ میں UC8 کی بات کروں گا, جو نوجوان طبقہ ہے, بہت زیادہ لا اینڈ آرڈر کی صورتحال بہت خراب ہے. نوجوانوں کے لیے بہت خراب کنڈیشن جا رہی ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ نوجوانوں کا پرابلم یہ ہے کہ کسی کو کوئی روزگار کے لیے کسی کو اچھی جاب نہیں مل رہی. کوئی اگر تعلیم حاصل بھی کر لیتا ہے تو ڈگریاں اٹھا کے پھر رہا ہوتا ہے, تو اس کو کسی اچھی جگہ جاب نہیں ملتی, تو پھر کیا کرے گا وہ؟ لینڈ صورت پھر انہوں نے لوگوں کو ڈکیتیاں کرنی ہیں, لوگوں کے موبائل ہی کھینچنے. ایسے لوگ بھی میں نے دیکھے ہیں جن کے پاس اچھی تعلیم ہے اور سارا دن وہ ڈگریاں اٹھائی ہوئے پھرتے ہیں اور انہیں کسی جگہ جاب نہیں ملتی. تو یہ سارا چیز جو ہے بے روزگاری کے اس میں ہے کہ کسی کے پاس پرابلم انہیں یہ ہے کہ گھر میں جاتے ہیں تو وہاں کچھ نہیں ہے, جاب کے لیے جاتے ہیں وہاں کچھ نہیں ہے, تو پھر انہوں نے کسی نہ کسی طرف تو جانا ہے. تو باقی جو لاڈ ہیں وہاں اس کی صورت کی بات کر رہے ہیں کہ یہاں بے شمار مسائل ہیں. تو پولیس کی اس میں مگر پولیس کی میں بات بتاؤں کہ پولیس کام کرنا چاہتی ہے, مگر بدقسمتی یہ ہے کہ RPO 6 مہینے کے بعد چینج, IG چینج, DIG چینج, CPO چینج. تو جب کوئی افسر ایک جگہ 5 مہینے 6 مہینے کے بعد چینج ہو جائے گا تو 5-6 مہینے میں تو اس کو یہ تھانے سمجھ میں آتی ہے کہ تھانوں میں کیا ہو رہا ہے.
تو یہ پرابلم گورنمنٹ لیول پہ ہے کہ وہ فوری طور پہ چینجنگ کر دیتے ہیں اور وہ ابھی اپنا ہولڈ کرتا ہی نہیں ہے تو وہ چینج ہو جاتا ہے، تو اس لیے یہ پرابلمیں آ رہی ہیں۔ تو ویسے بھی یہ جو مختلف پورے پاکستان میں ایک کراچی سے یہ ایک وبا شروع ہوئی ہے اور وہ آہستہ آہستہ پورے ملک میں پھیل رہی ہے، تو اللہ رحم ہی کرے کہ یہ چیزیں۔ پھر میں نوجوانوں کے لیے تو یہ کہوں گا کہ خدا را آپ محنت کریں، محنت میں بڑی عظمت ہے، محنت میں سارا کچھ ہے۔ آپ مجھے دیکھ لیں کہ میں نے کہاں سے سٹارٹ لیا اور اللہ نے مجھے کس کس سیٹ پہ لے کے گیا، اور میں آپ کو یہ بتاؤں کہ یہ پردائی اڈے کی جو بات ہے، پردائی اڈے میں جتنا یہ کام ہوا ہے، یہ سوکی سٹینڈ پکا، یہ سارا آج بھی جا کے دیکھ سکتے ہیں، یہ سردار نسیم کی مہربانیوں سے ہوا ہے۔ سردار نسیم خان صاحب نے یہ اسپیشل فنڈ جو ہے نا 5-6 کروڑ روپے سے وہاں اڈے میں لگوایا اور لوگوں کی بیٹھنے کے لیے مسافر خانہ بڑا اچھا بنوایا۔ اس میں یہی تھا کہ ہمارے کارپوریشن کی یہ چاری، جب کارپوریشن کا ایک چیز ہے اور اس کو اچھا بنا دیں تو جو باہر سے آنے والے لوگ ہیں وہ یہاں اچھا سفر کریں گے، تو اس میں کارپوریشن کی بھلائی میں، کارپوریشن کا ایک نام ہے کہ یہ کارپوریشن کے انڈر آتا ہے، تو یہ ایک نام ہوتے ہیں، یہ بڑے بڑے ایئرپورٹ ہو گئے، اڈے ہو گئے، یہ ایک پاکستان اچھا امپریشن جاتا ہے۔ بالکل صحیح۔ تو یہ اس کے مسئلے میں اے ڈی بی پی بینک سے جو ہے نا سردار نسیم خان صاحب نے جو ہے نا یہ سارا کام کرایا، اور اس میں یہ اللہ کا بڑا کرم تھا کہ انہوں نے جب ہمارے کارپوریشن کی 12 کمیٹیاں ہوتی ہیں، اس میں بھی انہوں نے مجھے آکشن کی کمیٹی کا چیئرمین بنا دیا۔ پھر اسی طرح پھر دائی اڈے کی کمیٹی جب بنی کہ اس کی ڈیولپمنٹ کے لیے، اس کے کام کے لیے، تو اس میں بھی انہوں نے مجھے کنوینئر بنا دیا۔ تو جو مجھ سے ہو سکا ان لوگوں کے لیے، اڈے کے لوگوں کے لیے یا لوگوں کے لیے جو مجھ سے بھلائی ہوئی تو وہ میں کروں گا بھی، کرتا بھی رہوں گا، اور ابھی بھی میں پوری امید ہوں کہ انشاءاللہ اچھے دن آنے والے ہیں ان لوگوں کے، اور جب پھر میاں نواز شریف کی گورنمنٹ ہوگی تو پھر یہ لوگ انشاءاللہ سکھ کا سانس ضرور لیں گے، یہ اللہ کی طرف سے۔ آنے والے دنوں میں اللہ تعالیٰ آپ کو کامیاب کرے اور حالات بہتر ہوں، تو آپ کے منصوبے کون کون سے ہیں جو آپ کے ہیں لسٹ میں کہ یار یہ کام ہو جانا چاہیے؟ بات منصوبے کی یہ ہے کہ میں نے تو اپنے یو سی کے لیے جو میرے کام ادھورے رہ گئے ہیں، جو میں نہیں کر سکا، جو اس لیے کہ وہ جو 2 سال ہم نے انہوں نے لے لیے، سال پہلے چلا گیا، وہ 3 سال تو ہماری چیئرمینی کے تو ضائع ہو چکے ہیں۔ اگر وہ 2 سال بھی ہم یہاں کام کرتے، اس میں بڑی پلاننگ تھی، بڑا سارا کچھ تھا کہ آج یہ حال نہ ہوتا جو حال آج یو سی کا بنا ہوا ہے۔ یہ صفائی کا حال دیکھ لیں، گند کے ڈھیر لگے ہوئے ہیں۔ میں تو خود موٹر سائیکل پہ، بائک پہ، میرا گروپ پورا جو تھا وہ ایک آدمی صفائی کے پیچھے لگا ہوا ہے، دوسرا پانی کے پیچھے لگا ہوا ہے، اور میں خود آفس ڈیل کر رہا ہوں، میرا وائس چیئرمین ہے، میرے کونسلر ہیں، وہ سارے مل کے ہم ایک گروپ کی صورت میں، ہمارا سرپرست گلخان میمن ہے، وہ ہمارے ساتھ بہت تعاون کرتا ہے، مثلا کوئی کام ہو وہ ہم سے پہلے آگے ہوتا ہے، تو وہ اس طرح ہمارا ایک گروپ کی صورت میں ہم کام کرتے رہے ہیں۔ یہ اللہ کا بڑا کرم تھا کہ سرگرم تھے سارے کے سارے دوست بھی، پورا گروپ بھی، مگر اب کوئی سننے والا نہیں ہے۔ جب ہم متل ہی ہو گئے، ہمارا پرسان حال ہی نہیں رہا، تو ہم کس کو کہیں گے کہ یہ صفائی کرائیں یا بہتری کی امید ہے انشاءاللہ۔ انشاءاللہ جب بہتری کی امید، میں خود آیا ہوں آنے کے ساتھ، جب یہ 2 مہینے 2.5 کے لیے مہینے چیئرمین دوبارہ ہوئے ہیں، تو میں نے آنے کے ساتھ ہی میں نے ڈینگی کے اوپر جو ہے نا وہ بندے تھے ان کو بلایا، پھر صفائی کے لوگوں کو بلایا، پھر میں نے پچھلے جمعے کو ساری مسجدوں میں نے کہا جی مجھے تصویریں بھیجیں، ساری مسجدوں میں چونا لگوائیں، پھر پوری کارپوریشن کی ٹیم منگوائی، اور یہ صفائی جہاں جہاں کوئی گند کا ڈھیر تھا وہ میں نے اسی طرح کام شروع کیا، جہاں سے میں نے چھوڑا تھا وہاں سے پھر میں نے دوسرا سٹارٹ لیا۔ تو اگر یہ میرے 2 سال ضائع نہ ہوتے تو میری خواہش جو تھی کہ میں اپنی یو سی کو ماڈل یونین کونسل بناتا، تو وہ میری خواہش تو ادھوری رہ گئی ہے، کیونکہ میں پھر بھی کوشش کروں گا کہ یہ کام ہو جائیں، کیونکہ میری یو سی ماڈل نہ بن سکی، وہ اس لیے نہیں بن سکی کہ ہمارے اختیارات نہیں رہے، ہمیں انہوں نے 2-2.5 سال متل کر کے رکھا اور میں کام نہ کرا سکا۔ اچھا راجد صاحب، سننے میں آ رہا ہے آپ کوئی کتاب لکھ رہے ہیں، اس پہ کچھ بتانا چاہیں گے؟
کتاب تو ادیب لکھتے ہیں، بڑے بڑے لوگ لکھتے ہیں، تو میری کیا کچھ مجال آٹو بایوگرافی کی کتاب کا ہمیں کچھ سننے میں آیا ہے۔ وہ تو دیکھیں نا، بہت بڑا کوئی ادیب ہوتا ہے وہ کتاب لکھتا ہے، کوئی بہت بڑا عالم دین ہے یا وہ، میں یہ ایک کوشش کی ہے کہ میری اپنی زندگی کے اوپر کوئی ایسی چیز لکھی جائے کہ وہ جو آپ بیتی ہے میرے ساتھ، میں کہاں سے آیا، کہاں سے سٹارٹ لیا، اور پھر میں کن کن مشکلوں سے گزرتا ہوا، سفر کو طے کرتا ہوا، پھر میں کن کن سیٹوں پہ آیا، پھر کہاں 3 دفعہ جموں کشمیر ہاؤسنگ سوسائٹی کا الیکشن، پھر 3 دفعہ یونین کونسل کا الیکشن، پھر لیبر کونسل، جنرل کونسلر، پھر چیئرمین بنا اس ایریے کا۔ تو یہ ساری چیزیں تھی جو میرے ایک ذہن میں بھی تھی، اور میں چاہ رہا تھا کہ میں اپنے بچوں کے لیے یا اپنی دوستوں کی رہنمائی کے لیے شاید کوئی وہ بک میں ایسی چیز ہو کہ جو کوئی دیکھ کے پڑھ کے تو اس کو بھی اللہ پاک جو ہے نا وہ کہ سیدھے راستے پہ لگا سکتا ہے۔ تو اس لیے میری یہ خواہش تھی، اور میں ایک ساتھ ساتھ آپ کو یہ بتاؤں کہ میں بچپن سے میرا ایک شوق تھا کہ میں جب کسی کے گھر میں، بڑے کسی کے گھر میں جاتا تھا تو وہاں تصویر لگی ہوتی تھی قائد کی، اور ایک گروپ کی صورت میں جب پاکستان کے لیے سارے دوست مل کے اس وقت کے بزرگ جو ہے نا وہ کام کر رہے تھے، تو میں پوچھتا تھا یہ قائد کے ساتھ کون ہے، تو وہ کہتے تھے، کوئی کہتا تھا میرا نانا ہے، چاچا ہے، دادا ہے۔ تو اس طرح میرے دل میں بھی خواہش تھی کہ میرے جانے کے بعد بھی جو ہے نا وہ کسی جگہ میری بک ہو یا میری کوئی تصویر ہو کسی وزیر اعظم کے ساتھ، کسی بڑے ایم پی اے، ایم این اے، مطلب ہائی لیول کے لوگوں کے ساتھ جب میں بیٹھا ہوں تو پھر وہ پوچھے گا ضرور کہ یہ کون ہے، تو اس کے ذہن میں بھی یہ آئے گا کہ یار کوئی بڑا آدمی تھا جو ان لوگوں کے ساتھ بیٹھتا تھا۔ تو یہ میری ایک خواہش تھی، اس کی خواہش کی وجہ سے تو میں نے اس کا آغاز کیا ہے۔ تو اللہ کرے، آپ دعا کریں کہ وہ اس میں اچھی چیزیں آئیں اور وہ کل چھپے بھی، اور ضرور اس میں مثبت اور ایک حقائق کے اوپر لکھی جائے، اس میں کوئی اس طرح کی چیز نہ آئے کہ کم از کم جو ہے نا میں ملامت کروں یا کوئی جھوٹ ہو یا کوئی وہ چیز لکھی جائے۔ میں وہ کر رہا ہوں کہ جو حقیقت پہ مبنی ہو، اور کل اس کو پڑھ کے بھی کوئی اپنی رہنمائی حاصل کر لے، اور میرے نسل کے لیے، میرے بچوں کے لیے کل کوئی ایسا وہی بک اگر پڑھتے رہیں تو کم از کم آگے ان کی کوئی تربیت ہو جائے۔ تو کوشش تو کی ہے کہ ان کی اچھی تربیت کر لوں، نقش قدم پہ چلیں۔ تو دعا بھی کرتا ہوں ان کے لیے بھی، اپنی اولاد کے لیے بھی، اور اپنی یو سی کے لوگوں کے لیے بھی، کہ اللہ پاک انہیں بچوں میروں کو بھی دن دگنی رات دگنی ترقی عطا فرمائے، اور یہ ان لوگوں کی میرے اس مشن کو بھی آگے جاری رکھیں، ساری رکھیں، کہ ضروری نہیں ہوتا کہ ساری زندگی کسی ایک آدمی نہیں کرنا ہے۔ یہ ایک اللہ کا قانون ہے کہ آج کون ہے، پیچھے کون ہے، آگے کس نے جانا ہے۔ وہ تبدیل ہونا ہے، تبدیلی وہ ایک تو ترتیب تو ہے کہ آنے کی کوئی ترتیب ہے، تو جانے کی کوئی ترتیب نہیں ہے۔ تو بس اللہ پاک سے یہی دعا ہے کہ میں تو اپنے دوستوں کے لیے، بھائیوں کے لیے یہی دعا کرتا رہتا ہوں کہ یا اللہ تو کسی کا محتاج نہ کرنا، یا اللہ تو اپنا فضل اور کرم کرنا۔ اچھا راجہ صاحب، آپ آئندہ بھی مقامی سیاست میں ہمیں نظر آئیں گے یا اپر لیول پہ چلے جائیں گے؟ کیا کچھ پلان اس معاملے میں ہے؟ دیکھیں جی میرے بھائی، یہ اللہ کا کام ہے۔ مجھے تو یہ پتہ نہیں تھا جب میں کشمیر سے اٹھ کے پنڈی پاکستان آیا تھا، پنڈی میں آیا تھا، تو مجھے تو نہیں پتہ تھا کہ میں نے یہاں کا چیئرمین بننا ہے، جہاں کا کل کا ایک مزدور آج کا چیئرمین ہوگا۔ صحیح۔ تو میں تو آنے والے وقت کا کچھ نہیں کہہ سکتا، مگر انشاءاللہ بندے کی خواہش ہوتی ہے، اللہ کا کرم ہو تو یہ ایک لیبر کونسل چیئرمین تک آ چکا ہوں۔ تو اگر اللہ نے کیا، اللہ نے چاہا، تو آگے کہیں نصیب میں کوئی سیٹ ہوئی تو انشاءاللہ انسان کوشش کرتا ہے، کوشش تو کرنے میں کوئی حرج تو نہیں ہے۔ بالکل صحیح۔ تو وہ انشاءاللہ آگے بھی دیکھیں گے، جیسے جیسے میرے قائدین ہمیں گائیڈ کریں گے، یا میری جو لوکل قیادت ہے جیسے جیسے وہ حکم کرے گی انشاءاللہ ہم ویسے ہی
کام کریں گے، اپنی پارٹی کے لیے بھی کریں گے، اپنے علاقے کے لیے بھی کریں گے، اپنے لوگوں کے لیے بھی کریں گے، تو انشاءاللہ اگر اللہ نے موقع دیا کہیں اوپر سیٹ پہ بھی تو وہاں بھی انشاءاللہ اچھی سوچ لے کے جائیں گے، کیونکہ ہم پاکستان مسلم لیگ کے چھوٹے سے ورکر ہیں پنڈی کے. صحیح. تو جو ورکر، جس پارٹی کا ورکر مخلص ہے تو وہ پارٹی کبھی گرا نہیں کرتی. صحیح. پارٹی چلتی ورکروں کے سروپ کے اوپر ہے. تو پھر میاں صاحب تو انشاءاللہ یہ جہاں کہیں بھی ہیں اللہ انہیں صحت دے اور ایک دفعہ پاکستان کی بھاگ دوڑ یہ دوبارہ سنبھالیں، اور اس مشکلوں سے لوگوں کو اگر نکال سکتا ہے تو میاں نواز شریف نکال سکتا ہے. ٹھیک ہے جی راجہ صاحب، بہت شکریہ، آپ نے وقت دیا، جزاک اللہ. یہ تھی راجہ مقصود صاحب. انشاءاللہ آئندہ کسی اور شخصیت کے ساتھ آپ کی ملاقات کروائیں گے، تو تب تک کے لیے اجازت دیجیے. پاکستان زندہ باد.